سورہ احقاف مانا ریت کا ٹیلا. ایک قوم تھی، آگے قصہ آئے گا. تو وہ قوم وہاں آباد تھی، قوم عاد وہ قوم وہاں آباد تھی، اس لیے ریت کے ٹیلوں کے پاس آباد تھی، اس لیے اس سورہ کا نام ہی احقاف پڑ گیا. احقاف کا معنی ریت کے ٹیلوں کے پاس رہنا یا ریت کے ٹیلے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ابتدا میں توحید کو اللہ بیان کیا، دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ کے ذریعے سے اللہ سمجھایا ہے. عقیدہ توحید کو دلائل کی 3 قسموں کے ساتھ اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے عقیدہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو دلیل عقلی ہے نہ ہی دلیل نقلیہ میں سے کوئی دلیل ہے، تو عقیدہ توحید خود بخود ثابت ہو جائے گا. تو عقیدہ توحید تو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہے. دلیل عقلی اللہ ہے، ایک ہے، تو اس پر ایک عقلی دلیل. تو آپ ان سے فرمائیں کہ جو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ جن کو تم خدا بناتے ہو کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تمہیں جن لوگوں کی پرستش پوجا کرتے ہو تو تمہیں پوجا کر رہی، تو بتاؤ کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو تو انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ پیدا کرنے والا خدا ہوتا ہے، تو تمہیں جن کی پوجا کر رہے ہو زمین کی کوئی چیز پیدا کرے کیا؟ یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ آسمانوں کو بنایا ہے تو پھر بنانے میں انہوں بھی کیا تو اللہ کو ساتھ دیا کیا؟ ساتھ تھے کیا؟ نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو دلیل عقلیہ سے اللہ سمجھایا ہے. تو دلیل نقلی، اچھا دلیل نقلی کیا ہے؟ آسمان سے تمہارے پاس کوئی کتاب آ کر ہے کیا ان کی پوجا کرو بول کر؟ تمہارے اس دعوے پر اگر اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں کوئی بات درج ہے تو میرے پاس لاؤ، ان کی پوجا کرو بول کر تمہارے پاس آسمان سے کوئی کتاب آ کر ہے کیا؟ نہیں ہے. دلیل نقلی پیغمبر کی زبان سے یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو، کوئی علمی بات ہو تو بتاؤ. پیغمبر کون تو بولے کیا پوجا کرو بول کر، شرک کرو بول کر بولے کیا کون تو بھی؟ آسمان سے کتاب نازل ہوئی کیا؟ شرک کرو بول کر کس میں تو ہے کیا؟ یا پھر آسمان کے بنانے میں تم اللہ کے ساتھ تھے کیا؟ زمین کے بنانے میں تم اللہ کے ساتھ تھے کیا؟ پھر نہیں ہے تو پھر شرک ہی کر رہی. سمجھ میں آیا؟ تو قرآن دیکھو اللہ کیسے سمجھا رہا. سمجھنے والے ہونا خالی بس، سب شرک بدعتیں سب چھٹ جائیں گے. سچے دل لے کر بیٹھیں گے تو قرآن ہماری تربیت کے لیے کافی ہے. کفار و مشرکین کا الزام، اچھا یہ بھی بات پہلے آگئی تھی. کفار مشرک لوگ کیا بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تمہیں قرآن گھڑ کو لاتی بولتے تھے، تمہیں خود قرآن کو بنا کر لا رہی بولتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بنا کر لاتے نہیں تھے. تو یہاں اللہ جواب دے رہی، انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو پھر مجھے اللہ کی پکڑ سے بالکل بھی نہیں تم بچا نہیں سکتے. اگر میں قرآن میری طرف سے میں بنا کر لا رہا بولے تو اللہ کی طرف سے میرے اوپر پکڑ جاتی. اللہ کا دستور ہے، جو چیزیں نہیں ہے دین میں ہمیں اسے ایڈیشن کرتے جائیں گے. یہ اللہ بولی، یہ اللہ بولی، یہ اللہ بولی، یہ اللہ کرو بولی بول کر، جبکہ اللہ نہیں بولا ہے. تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ وہی چیزیں آئیں تو اللہ کیا کریں گے؟ اسے پکڑ کریں گے. تو دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرے جو اللہ کی طرف نہ ہو، اللہ نہیں بولے وہ کام کرو بول کو، پھر بھی بندہ کر کے اللہ بولی بول کر بول رہا، تو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دنیا میں ہی ذلیل رسوا فرما دیتے ہیں. اگر نبی اللہ نازل نہیں کرا قرآن، نبی خود بنا کر لاتے تو پھر ذلیل ہوتے تھے. ذلیل نہیں ہوئے مطلب کیا ہے؟ نبی قرآن بنا کو نہیں لا رہی، اللہ کی طرف سے آ رہا تو قوم کو سمجھا رہی. بالفرض میں نے یہ اپنی طرف سے گھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ مجھے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی ہے. آگے اہل کتاب قرآن پر ایمان لائیں گے تو یہاں ایک پیشین گوئی بتائی گئی ہے. اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایمان لائیں گے، ایسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ انہوں اسلام سے پہلے دوسرے مذہب کو فالو کرتے تھے، تورات کو فالو کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں اسلام میں آ گئے. اسی طرح حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے تو انہوں بھی اسلام قبول کرے. تو ایسا پہلے دوسرے مذہب پر تھے انہوں، پھر اگر اسلام میں آ گئے بولے تو جو آسمانی کتابیں اور آسمانی مذاہب ہے جیسا یہودیت ہے اور عیسائیت ہے، اگر ان کو ماننے والے لوگ اس کو اب چھوڑ کر اگر اسلام میں آئیں گے تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا. یہ بات ہی پہلے آ گئی تھی.
تو قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور گواہی دیں گے کہ اس جیسی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو انہوں پہلے سے تورات کو مانتے تھے، تو پھر انہوں اس پر ایمان لانے کے بعد کیا بولیں گے؟ اس جیسی کتاب اللہ تعالیٰ اس سے پہلے نازل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، وہی بولیں گے۔ مشرکین کو تنبیہ دی جا رہی ہے، اب انہوں ایمان لائیں گے بول کر اہل کتاب اللہ پیشن گوئی دے رہا ہے، تو پھر مشرکین کے لیے ایک پیغام بھی اللہ دے رہا ہے اور ان کو اللہ ڈرا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے ان کو۔ دیکھو جب انہوں ایمان لا رہی اہل کتاب، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، تورات پر عمل کر رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بندے، جب انہوں ایمان لا رہی ہیں ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، پھر بھی انہوں اپنی آسمانی کتاب کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لا رہی ہو، تو تمہیں کہیں کو نہیں لا رہی ایمان بول کر اللہ مشرکین کو اللہ توجہ دلا رہا۔ تو اہل کتاب میں سے اہل ایمان قرآن کریم پر بھی ایمان لا کر تم پر سبقت لے جا رہے ہیں، انہوں ایمان لا کر تمہارے اوپر انہوں آگے چلے جا رہے، تمہارے سے پہلے آگے چلے جا رہی انہوں، پھر تم غرور و تکبر میں پڑے ہو۔ مشرکین سے اللہ مخاطب ہو کر فرما رہا۔ حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہاں یہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ مسلمان رہتے، بچہ کافر رہتا، بعض مرتبہ بچے کافر رہتے، اولاد ماں باپ مسلمان رہتے۔ ماں باپ اگر کافر ہے، بچہ مسلمان ہے، تو اس وقت تو بعض مرتبہ ماں باپ بچوں کو زبردستی کرتے کفر پر شرک پر، تو یہاں وہی بتایا جا رہا۔ میں ہمیشہ کہتا نہیں وہ ہاں ہے، دیکھو بعض مرتبہ اولاد اسلام قبول کر لیتی مگر والدین کفر پر برقرار رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ اپنی مسلمان اولاد پر تشدد بھی کرتے ہیں۔ یہاں اولاد کو سمجھا جا رہا ہے، اب ماں باپ کافر ہے، بچہ مسلمان ہے، یہاں ان کو سبق دیا جا رہا کہ والدین جیسے بھی ہوں ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ کفر، غلط عقائد اور گناہ کے کام میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ خدمت کرو ان کی، لیکن ان کی غلط کاموں میں، کفر و شرک میں، ان کے غلط عقائد میں ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ اب یہاں تمہیں اشکال اور اعتراض نہیں کرنا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا، کیا ان کی خدمت سے جنت ہے؟ تو ہے، کب تک جنت ہے؟ سو جب تک انہوں شریعت کی حد میں ان کی خدمت اور انہوں حکم دیں گے تب تک ہے، سو انہوں شرک کرو بول رہی، اب جنت نہیں، ان کی بات سن کو بندہ جنت میں جائے گا۔ سمجھ میں؟ شریعت کو سمجھو بھائی، آسان ہے۔ شان صدیق اکبر، ایک تفسیر کے مطابق یہ دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے توفیق دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کرے تھے کہ اللہ مجھے وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، میں ان پر شکر ادا کروں۔ انہوں اللہ سے توفیق مانگے، مجھے توفیق دے شکر کی، تو میں ایسے نیک اعمال کروں کہ جن سے تو خوش ہو جائے۔ نیک عمل کی توفیق دے اللہ، ایسا اللہ سے دعا کی توفیق مانگ رہی، توفیق عمل کی توفیق مانگ رہی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق مانگ رہی، تو پھر اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق اللہ سے مانگنا۔ اللہ کون سے کاموں سے راضی ہوتا، اللہ کو پوچھنا، توفیق مانگنا اللہ سے، اللہ تو کون سے کاموں سے راضی ہوتا، ان کاموں کو مجھے کرنے کی توفیق دے، اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنا دیں۔ اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہاں سے ایک پیغام میسیج، بندہ نیک عمل کی توفیق اللہ سے مانگے۔ دوسرا سبق، بندہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، بڑا اپنے چھوٹوں کے لیے دعا کرے۔ اب میں ہوں، میں میرے مسلموں کے لیے دعا کرنا، میں میرے شاگردوں کے لیے دعا کرنا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرنا، آپ بیوی بچے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ سبق، قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، تو قوم عاد کو ان کے وقت کے نبی ان کو توحید کی طرف، اللہ کی طرف بلائے، تو وہ لوگ مانے نہیں۔ قوم عاد جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، نہیں مانے۔ آخر کر اللہ کیا کیا؟ عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا، ہلاک برباد ہو گئے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا، دیکھو جنات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی، انسانوں کے، جانوروں کے، پرندوں کے، جناتوں کے، سب کے نبی۔ اب جناتوں کا ایمان لانا یہاں قصہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے تھے تو طائف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو واپس تشریف لاتے تھے، تو ایک جگہ ہے مقام نخلہ، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنات وہاں سے جا رہے تھے، جنات کی ایک جماعت وہاں سے جا رہی تھی، انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سنے، پڑھتے سن کر کیا کریں، انہوں خاموشی سے ایک دوسرے کو خاموش کرنے لگے، ارے انہوں کیا کی پڑھ رہے، سنا بول کر سن لیں، تو پھر سننے کے بعد کیا ہو گیا، قرآن کریم سننے کے لیے رک گئے، کھڑ گئے انہوں سننے کے بعد، اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کے لیے داعی بنے۔
انہوں اپنی قوم کو بھی بول ڈالے اسلام قبول کرو بول کر، پھر وقتاً فوقتاً یہ اپنی قوم کو بھی لوگوں کو بھی بلالے کھاتے تھے اور بھیجتے تھے اسلام قبول کرنے کے واسطے. کو کئی وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اسلام قبول کرتے رہے. امام الانبیاء کو صبر کی تلقین. تو اب یہاں اب تک طائف کا واپس آتے تھے تو وہ قصہ بیان کیا گیا. اب یہاں جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا اور اہل طائف نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. تو جنات قبول کر رہی ہیں اسلام، تو پھر طائف کے لوگ انسان قبول نہیں کرے تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ بولتے جاؤ، خالی بس سمجھاتے جاؤ، پکڑ کر گلے کی پٹی پڑھ بول کر اسے زبردستی کرنا تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام ہے بول دینا، سمجھا دینا بس. کون سنتا ہے، کون الٹا سمجھتا ہے، کون بنگا سمجھتا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تمہارا کام بس بول کے چلتے رہیں آپ. تو تکلیفوں پر آپ صبر کریں، دل برداشتہ نہ ہو جائیں. جیسا پہلے کے پیغمبراں اولو العزم ہمت والے انہوں پیغمبر صبر کریں، ویسا تمہیں صبر کریں، بولتے جائیں چھوڑتے جائیں. آگے سورہ محمد نام کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد رسول اللہ بول کر، اس لیے اس سورہ کا نام محمد پڑھا. کفار اور منافقین کے نتائج ہیں. تو کافروں کے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے لیے ماننے والوں کے لیے کیا ہے نتیجہ، وہ یہاں بیان کیا. کافروں نے دو کام کیے. پہلا کام انہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا، دوسرا دیگر لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. انہوں خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے. اچھی بات سننے سے سمجھنے سے آڑ بن رہی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں خود بھی گناہ میں ہے، کفر میں ہے، دوسرے لوگوں کو بھی کفر کی طرف دعوت دینا اور کفر کی طرف بلا رہی. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع فرما دیے. تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی ایک بات کہ جو آدمی اگر اسے کوئی چیز پسند نہیں ہے، میں بول رہا ہوں مثال طور پر میری کوئی بات پسند نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہیں سننا، چلے جانا. پھر دوسرے سننے والے لوگوں کو بھڑکانا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا ہوگا نتیجہ؟ اعمال برباد ہو جائیں گے. پھر میں بول رہا ہوں اللہ کی بات، یہاں الٹا پھر میرے طرف دے کرے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں اس لیے نہیں کرنا چاہیے، اسے شرارتہ نہیں کرنا، خباثتہ نہیں کرنا. جبکہ ان کے مقابلے میں اہل ایمان لائے. اب دیکھو ایمان والوں کا تذکرہ، ایمان والے پہلے لوگوں کا، کافروں کا تذکرہ. خود ایمان نہیں لائے، ایمان لانے والوں کے راستے میں آڑ بن گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اب یہاں ایمان والے لوگ انہوں خود ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا قرآن مجید اس کو دل و جان سے انہوں نے مانا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کے احوال اور دلوں کی بھی اللہ اصلاح فرما دیا. تو اس لیے حق بات کو، جو نازل ہوا اللہ کے کلام، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کیا ہے کہ اسے ماننا، ایمان ہونا، اعمال ہونا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا شریعت قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اسے ماننا چاہیے. چاہے وہ بات ہمارے کو پسند آن دے، نہیں پسند آن دے، ہمارا کام سننا ہے، ماننا ہے. ترس ہمارا کام بولنا ہے، خالی بولتے رہیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ سنتے رہنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو شرک ابو مثال بول تو دیکھو، اب ہمیں سب کو خوش نہیں کر سکتے بھائی، خطیباں علماء سب کو خوش نہیں کر سکتے. اب ایک جنا 11 میں کھاتا رہتا، اب میں اس کے خلاف نہیں بولنا ہو تو کیا کرنا؟ میں بولنا پڑتا، مجھے حق بولنا پڑے گا مجھے. اب ایک بندہ سود کھاتا رہتا، میں سود پر بولتا سے ناراض ہوتا، بولے تو پھر حلال ہے بولنا، کیا پھر میں کیا بات ہے؟ اب شرک پر نہیں بولنا، غیر مسلم لوگ ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیا بات کر رہے ہیں لوگ ہمارے؟ کہاں ہے ہمارے مسلمانوں کے عقل؟ ہر ایک جنا بولتا گیا تو اس پر بولو نہ کو، اس پر بولو نہ کو. اب کس پر بولنا؟ آج تو کیا بھی نہیں بولنا، بند کر کو گھنٹے کم چل جانا. روز 700 مزری ملتی ہے. جی بات ہے. قوم ہماری مسجدوں کے حال کو، ممبر مسلح کو برباد کر کے رکھ ڈالی. قیامت کی نشانی ہے سب کی. انتظار کرو، مجھے بھی انتظار کرنا ہے، آپ کو انتظار کرنا ہے. قیامت کے دن اللہ کے پاس جو لوگ رکاوٹ بن رہی ہیں سب کو جواب دینا ہوگا. آڑ نہیں بننا، علماء کو کھل کر بولنے کا موقع دینا، ابھی ساتھ دینا تمہیں لوگ ہو سکے تو، نہیں ساتھ دیتے کم سے کم چپ رہنا. انہوں بولیں گے، حکومتوں کے بارے میں بولیں گے، فرعونوں کے بارے میں بولیں گے، ابو جہلوں کے بارے میں بولیں گے، نمرودوں کے بارے میں بولیں گے، جا کر پھانسی میں پڑھ کر شہید ہو جائیں گے. وہ ہمارے کو ڈر نہیں اس کا، تمہیں کہیں ڈرتے؟ ڈرنا نہیں ہے، کھل کر بولنے کا موقع دو. کیا ہوتا ہمیں دیکھ لیں گے، شہید ہونا ہے ہمیں ہو جائیں گے، تم کو آگے نہیں بھیجیں گے، ہمیں ہو جائیں گے.
बहरहाल मिंबर मुसल्ली को आज़ाद रखना चाहिए, आड़ नहीं बनना कभी भी, किसी को ख़तीब को आड़ नहीं बनना। यत्तखुदूज बोलो, यत्ताज बोलो, येज बोलो, नहीं बोलना। ये सब अल्लाह के पास पकड़ होगी। कौम को क्या समझाना है, क्या बोलना है, वो हमको मालूम है, वो हमें हिसाब से बोलेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर ये इलाके की कोई ज़रूरत है, यहाँ के लोग शिर्क के अंदर मुब्तला है, अगर मुझे मालूम नहीं है तो फिर आप आकर मुझे इत्तला कर सकते हैं कि मौलाना यहाँ शिर्क बहुत ज़ोर से होता है, लोगों के अक़ाइद ख़राब है, आप इस पर ज़रा कभी जुमे में बोले तो अच्छा होता बोलकर या तरगीब और इस पर आप तवज्जो ला सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं। इसके अलावा येज बोलना, वोज बोलना, सूद पर नहीं बोलना, टिकट कटा देंगे, कटा दे लो, कोई बात नहीं है, और मेरी रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है। समझ में आ रही बात, समझो इन बातों को। क़यामत, अच्छा आगे इस आयत से साबित हो रहा है कि क़ैदियों के बारे में 2 इख्तियारात हैं। तो बदर के अंदर 70 क़ैदी काफिरों के क़ैद होकर आए थे, ये किस्सा भी 10वें पारे के अंदर आया था। तो काफिरों के बदर के अंदर 70 बड़े बड़े सरदार क़ैद होकर आए थे, तो वहाँ उनके बारे में मशवरा किया गया। तो अक्सर सहाबा ने उनके बारे में फ़िदिया लेकर छोड़ने की बात की, उनसे पैसे लेकर छोड़ डालो भरकर बोल दिए। तो इस पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इज़हार किया। तो अपनी तरफ से कभी कोई फ़ैसला नहीं करना, इसलिए अपनी तरफ से कोई चीज़ आर्ट नहीं करना। अल्लाह बोले तो बोल सकते, अल्लाह नहीं बोलते थे जल्दी नहीं पढ़ना। तो जब यहाँ लोग बोल दिए फ़िदिया लेकर छोड़ दिए बोलकर, तो छोड़ने का इख्तियार दिया जा रहा है। मज़कूरा दोनों, अब यहाँ 2 बातें हैं, एक फ़िदिया लेकर छोड़ने की बात है और एक आगे आती बात। तो इस पर अल्लाह ताला ने यहाँ फ़िदिया लेकर छोड़ने का इख्तियार दिया जा रहा है। तो पहले 10वें पारे में और यहाँ भी 2 बातों में से पहली बात फ़िदिया लेकर छोड़ने की बात करे बात मुसलमान, तो अल्लाह नाराज़ हो गया। दूसरी बात क्या, अब यहाँ अल्लाह बोल रहा बदर के अंदर जो बड़े बड़े सरदारां क़ैद हो को आ गए, उनको तुम्हें फ़िदिया लेकर छोड़ डालो बोल रहा। 2 बातें हो रही, क्या मतलब है इसका? दोनों में आपस यानी तारुज़ है। अब उसका हल कैसा करना पड़ेगा? असल हुक्म यह है कि कुफ़ार की ताकत को कुचल कर ख़त्म करना है। अब शुरू में चूँकि ग़ज़वा बद्र में फ़िदिया लेकर छोड़ने का मतलब ये बन रहा था कि उनकी ताकत को अच्छे तरीके से कुचले बग़ैर रिहा किया जा रहा था, इसलिए अल्लाह ताला नाराज़ हुए वहाँ। तो पहले जब अल्लाह ताला बोले नहीं, बात सहाबा बोल डाले बदर के अंदर क़ैद हुए सो लोगों को उनसे छोड़ डालो बोलकर बोल दिए फ़िदिया लेकर, तो अल्लाह नाराज़ हो गई को, इसलिए कि उनको कुचल देना चाहिए, उनकी ताकत को ख़त्म कर देना। अब यहाँ जो फ़िदिया लेकर छोड़ो बोल रहा कई को, तो अब जब ये आयत नाज़िल हुई तब तक इस्लाम का मुसलमानों को गलबा हो गया था, कुफ़ार की ताकत ख़त्म हो गई थी। अब इसलिए अल्लाह क्या बोल रही, अब कुफ़ार दबले को है, तुम्हें गालिब है, इसलिए अब उनको तुम्हें क़त्ल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको तुम्हें खाली फ़िदिया टैक्स ले लेकर छोड़ दे तो कोई बात नहीं है। ये फरमाता अल्लाह ताला। खुलासा क्या है? खुलासा कलाम ये है कि मुसलमान हाकिम को क़ैदियों के मुतालिक 4 किस्म के इख्तियारात हैं। चाहे तो मुसलमान हाकिम या तो क़त्ल कर सकता है, या तो उनको ग़ुलाम बना कर सकता है, या तो फ़िदिया लेके छोड़ सकता है, या बग़ैर फ़िदिया लिए के भी छोड़ सकता है। जन्नत के इनामात का तला तज़किरा किया यहाँ पर, दूध की, शहद की, पानी की, ये जन्नत में नहरी हैं, शहद की नहरें हैं मज़ेदार, और उनके अंदर कोई किस्म की बो नहीं होगी, वो यहाँ तज़किरा किया गया। उसके बाद फिर मोमिन और मुनाफिकीन के दरमियान फ़र्क, मोमिनों में मुनाफिकीन में फ़र्क क्या है अल्लाह वो यहाँ बयान किया। तो मोमिन मुसलमानों की सिफत क्या होती थी? वो लोग आज कुरान का क्या सूरा नाजिल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान से इतनी मोहब्बत थी, इतनी उनका इश्क़ था, मोहब्बत इतनी थी, तो वो इंतज़ार में रहते थे कि कौन सा सूरा नाजिल होता, क्या अल्लाह हुक्म देते उसके अंदर, क्या बोल रही अल्लाह ताला, कोई नई सूरत नाजिल हो ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। वो सूरा पढ़ को, वो आयत पढ़ को, समझ को हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। वो नए सूरे के नाजिल होने की इंतज़ार में रहते थे मुसलमान। और अगर जिहाद का हुक्म आ गया तो हमें दुश्मनों से जिहाद करेंगे, ऐसा उनको इंतज़ार रहता था। लेकिन मुनाफिक लोगों को क्या होता था मालूम, मुनाफिक लोग भी ज़ुबान से बोलते थे, कोई सूरा नाज़िल होता अच्छा होता, हमारे को ईमान ताज़ा हो जाता, और जंग का हुक्म नाज़िल हुआ तो अच्छा होता, हमें जंग में जाकर दुश्मनों से लड़ते बोलकर बोलते थे। ज़ुबान से तो बोलते थे लेकिन पीछे बोलते थे, अरे जाने भाई कहाँ की पंचायती, जाकर लड़ना कहते दुश्मनों से जान जाती हमारी, कहाँ जाकर लड़ेंगे हमें। तो मुनाफिक लोग ऐसा बोलते थे। जिहाद का भी जिक्र होता तो मुनाफिक की हालत खौफ की वजह से उस शख्स की तरह हो जाती जिस पर मौत की गशी तारी हो गई है। जब जिहाद का हुक्म नाज़िल हो जाता, ज़ुबान से बोल रही नहीं नो, कोई सूरा नाज़िल हो तो अच्छा था, कोई जिहाद का हुक्म नाज़िल हो तो अच्छा था बोलकर जब बोल देते, जब नाज़िल हो जाता अल्लाह की तरफ से कोई सूरा हुक्म, तो फिर ये लोग का जैसा किसी पर गशी तारी हो गई, गशी को क्या बोलती हमारे उर्दू में, चकराना, तो जैसा होश खोकर हो गया सो आदमी कैसा रहता कि चक्र ऐसा आदमी वैसा ही नो वैसा हो जाते थे। बोलते क्या थे नो, कोई तो आयत नाज़िल होते बोलो, कोई तो सूरा नाज़िल होता बोलो, कोई तो हुक्म नाज़िल होता बोलो बोलते थे। जब नाज़िल होता तो क्या बोलते थे, ऐसा
کوئی بات نہیں، ہلتے نہیں، چکر آ کو گر کے ویسا کرتے تھے آپ ٹنگان. تو منافقت نہیں رہنا مسلمانوں میں، نہیں رہنا. کفار کے لیے وعید، تو اس وعید کا مصداق ہر وہ کافر ہے جو شریعت کے راستے سے روکتا ہے. لیکن بطور خاص بنو قریظہ کے یہودی ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی بہت مدد کی تھی. یہودی لوگ بنی قریظہ، تو یہ لوگ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر کے مسلمانوں کے خلاف پلان بناتے تھے یہ لوگ. تو اس لیے ان کے بارے میں یہاں بات بیان کی گئی ہے. ان کی اس لیے ان کو مدینے سے بھگا ڈالے. پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دیے. پھر اس کے بعد میں انہوں خیبر میں جا کو بسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو وہاں سے بھی نکال دیے. دنیا میں آخر کار ایسا بھی وقت آیا یہودیوں پر، دنیا میں ایک بارش جگہ بھی ان کو رہنے کے لیے نہیں تھی. ایسا ان کے پر سخت حال آیا. پھر بعد میں منگلے کو کھاتے کھاتے پھر فلسطین میں جا کر مسلمانوں سے بھیک مانگے، ہمیں انسان ہے، ہمارے کو جگہ، دنیا میں کوئی ملک ہم کو جگہ دینے تیار نہیں ہے، تمہیں جگہ دے بول کر ان کے پاس بھیک مانگا. تو فلسطین کے ہمارے مسلمان بندے ان کو، ان کے دل کے اندر، جگر کے جسم کے اندر دل تھا، تو انہوں محبت اور انسان ہونے کی حیثیت سے ان کو چلو رہو کو بول ڈالے ان کو. بعد میں کیا ہوا، اب انہوں رہنے کی اجازت دی تو یہ لوگ خاموشی سے ان کا احسان مند بن کر ان کے گاؤں میں، ان کے علاقے میں رہتے ہوئے خاموش رہتا نہیں. یہ لوگ شرارتیں کرنا شروع کر دیے. کیا شرارتیں کرنا شروع کر دیے، زمینوں کو قبضہ کرنا شروع کر لیے اور زمینوں کو خریدنا شروع کر لیے اور پھر جگہ والوں کو مارنا شروع کر دیے. یہ سب لمبی تفصیل ہے. تو پھر ہماری مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی، وہ مسلمانوں کو جگہیں ان کے بیچنا نہیں تھا، انہوں بیچنا شروع کر دیے، اب انہوں خریدنا شروع کر دیے. یہ سب ہو گیا، ان سے غلطی وہ ہوئی، بیچنے کی غلطی ہوئی. یہ لوگ ان سے معاہدہ نہیں ہوا، انہوں اپنی عہد سے بات سے توڑ دیے اور وہاں خریدتے چلے گئے جگہوں کو. اب بالآخر یکتا تھا سو اسرائیل، اصل کوئی ملک نہیں وہ، انہوں دیے سو خیرات بھیک مسلمانوں کی. یکتا تھا سو ایک اسرائیل، وہ وہی فلسطین کا حصہ، اب وہ مستقل ایک ملک بن گیا. اور اب اسرائیل، یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ پورے فلسطین کو ہمیں قبضہ کر لیں. مسجد اقصیٰ کو وہاں ہمیں اس مسجد کو، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا، وہاں ہیکل سلیمانی ان کی عبادت گاہ تھی، تو وہ بنانا بول کر، یہ بھی ہمارا چاہیے بول کر بیت المقدس. پھر اس کے بعد میں خیبر کو قبضہ کرنا بول کر، وہاں سے ہمارے کو عمر رضی اللہ عنہ بھگائی بول کر خیبر ہمارا چاہیے بول کر، پھر مدینے سے ہمارے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھگا ڈالے، وہ بھی ہمارا چاہیے. آخر مکہ بھی ہمارا چاہیے بول کر سب کو قبضہ کرنے کی ان کی پلان ہے. آخر ان کا پلان اتنا لمبا ہے، شاپ میں بول دیا. تو اس لیے یہودیوں کے طریقوں کو ہمیں اپنانا نہیں. بہت غلیظ قوم یہودی قوم. پہلے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی کا اللہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر آخر میں مال خرچ کرنے کی اللہ بات کی ہے. اب وہ بھی اللہ کہیں کو خرچ کرو بولا، وہ بھی اللہ بیان فرماتے ہیں. تمہیں خرچ کرتے سو میں فقیر ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں بول کر نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہی تمہیں خرچ کریں گے تمہارے لیے ہے وہ. اللہ وہ فرماتے ہیں میں فقیر نہیں ہوں، اللہ الغنی وانتم الفقراء، فقیرہ تم ہے زمین میں غنی بے نیاز ہوں. اللہ بول رہا اللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء تمہیں فقیر، اللہ بول رہا. دیکھیے قرآن کیسا لاجواب کلام ہے اللہ کا، سکتا تعریف جاتا سنتے سمجھتے گئے تو بلکہ تم خود بھی اگر. اچھا اور ایک مثال ہے آخر میں، دیکھو اللہ فرماتے ہیں ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چندہ نہیں پوچھ رہی ہم سے، یعنی اس کا فائدہ تمہیں کو ہونے والا ہے. ہمیں اگر زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ فطر نکالیں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے کام، تو بھی جہاں ضرورت ہے وہاں، تو پھر اس کا فائدہ ہم کو ہوگا. بلکہ تم خود بھی اگر بدل گئے، تبدیل ہو گئے، تو تمہاری جگہ ہم اور لوگوں کو لائیں گے. اگر ہمیں شرارتیں کرتے رہے، خباثتیں کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ ہم کو ختم کر دے کر ایک اللہ پھر نئی قوم کو لائے گا. اس لیے ہمارے لیے سننے کا، سمجھنے کا، بدلنے کا موقع ہی ہے. اب بھی اگر ہماری قوم نہیں بدلی تو پھر اللہ ہم کو جنازہ اٹھا دے گا ہمارے، پھر اللہ ایک نئی قوم کے لائے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی وہ قوم، بلکہ وہ ہماری مکمل اطاعت کریں گے اور ہمارے حکموں کو مانیں گے. اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اگر اطاعت فرمانبرداری بدل کے اگر اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ ہم کو پھر اللہ ہم کو دفن کر دے گا. پھر اللہ ایک نئی قوم کو پیدا کرے گا، وہ قوم ایسی ہوگی کہ اللہ خود ان سے محبت کرے گا. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے مکمل اسلام کے اندر ہمیں داخل ہو جانا. اچھا سورہ فتح کیوں ہے؟ اس کے اندر فتح مکہ کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اس سورہ کی پہلی آیت کے اندر فتح کا کو ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس وجہ سے سورہ کا نام فتح پڑ گیا. اس سورہ کے اندر تفصیل سے ایک قصہ بیان کیا گیا. ہمارے درس قرآن کے اندر آیا تھا یہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے، سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کو جانے کا خواب دیکھتے ہیں صحابہ کو لے کر. تو جاتے صحابہ کو لے کر خواب دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد صحابہ سے بولتے ہیں کہ ایسا خواب دیکھ کیا ہو جائیں گے، ایسا بول کر بولتے، لوگوں کو بولتے. تو اس کے بعد کیا ہوتا، جانا بول کر چل بھی دیتے.
جانے کے بعد کیا ہوتا، مکے سے بالکل قریب میں حدیبیہ کے مقام پر مشرک لوگ آ کر، مکے کے لوگ کفار آ کر نہیں آنے دیتے ان کو، اجازت نہیں تمہارے کو، ہمیں تمہارے کو کعبے کا طواف کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے، تم یہاں رہو، ایسا بول کر بول ڈالتے۔ مسلمان بولتے ہاں کو بھی بھائی ہمیں تمہارے سے لڑنے نہیں ہے، ہمیں صرف طواف کر کو عمرہ کر کو جانے ہے، سو ہمیں وہ اتنا بول رہی ہے، ان سے نہیں سن رہی انہوں، مشرک لوگ نہیں دیتے اجازت بول کر بولے۔ پھر آخر کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، پھر آخر کار یہ سن 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں جانے موقع نہیں دیے، 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب پورا کر ڈالتے، 7 ہجری میں کیا بولتے عمرہ کر لیتے، 8 ہجری میں 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ مکہ فتح کر کو اللہ تعالیٰ مکے کی چابیاں نبی کے حوالے کر دیتا۔ صبر کریں گے تو ایسا مسئلے حل ہوتے، جلدی پڑھنا نہیں۔ تو یہاں اور ایک بات بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہی وہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے وہ بیت رضوان، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے کو بھیجتے، جا کو سرداروں سے بات کر کے آؤ، ان کو بول کے آؤ، تمہیں ہمیں لڑنے واسطے نہیں ہے بھائی، ہمیں خالی عمرہ کرنے واسطے ہے، سو کو ان کو بات کر کو بھیجتے، عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجو تو کیا ہو جاتا، انہوں کیا بولتے عثمان رضی اللہ عنہ کو، بھائی تمہیں ایک جن ہے عمرہ کر لے چلے جاؤ، دوسرے مسلمانوں کو پرمیشن نہیں ہے، نبی کے دوستوں کو، تمہیں کرنا چاہتے ہو کر کو جاؤ بول کر بولتے۔ ہم ایسا بولتے انہوں بھائی ہمارے نبی نہیں، ان کو اجازت نہیں ہے تو بھائی غلام ان کا، مجھے کام میں کیا کروں، نہیں کر سکتا، نہیں بول کر بولتے، انکار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا، اب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے بول کر خبر پھیل جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جاتی خبر۔ حقیقت کیا ہے، حقیقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کرے کافر لوگ، نہیں کرتے بھی انہوں، اس لیے کہ انہوں نیک آدمی رہتے، ان کی بات رہتی کافروں کے اندر، اس لیے انہوں قتل نہیں کرتے ان کو، خالی بولتے ان کو کرو، بولتی عمرہ تمہیں کلے جاؤ بولتی، انہوں نہیں کرتا بول تو بولتی، تو اس کے بعد میں ان کو جان دیتے نہیں، وہ انہوں جہاں تم ٹھیک ہے، تم مجھے کرو بول رہی، میں نہیں کر تم بول رہا ہوں، انہوں کیا کرتی، ہمیں تم کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے بولتی، انہوں پینٹ کر ڈالتی ان کو، تمہیں ہاتھ رہو کو ان کو رکھ لیتی ہوں۔ اب وہ رکھ لے تو کیا بات خبر پھیلتی ہے، ان کو مارداری کا خبر پھیل جاتی ہے وہ۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، تمام صحابہ سے ایک جھاڑ ہتا، وہ جھاڑ کے نیچے سب سے بیعت لیتے، عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کا ہمیں بدلہ لیں گے بول کر جب ہاں بیعت لیتے، وہی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو وہی مطلب ہے، تو ید اللہ کا مطلب اللہ آیات متشابہات میں سے ہے یہ۔ اس کے بعد میں منافقین کے حیلے بہانے، اب یہ صلح حدیبیہ میں جو یہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں بھی منافق لوگ دیکھو پیچھے چلنے لگے، اب ہمیں مکے کو عمرے کی نیت سے اگر گئے ہوئے تو اگر ہاں کفار سے اگر ہمارے کو لڑائی ہو گئی تو پھر انہوں ہمارے کو قتل کر دیں گے چپکے، اگر ہم عمرہ کے لیے مکے گئے تو قتل ہو جائیں گے، واپس نہیں آ سکتے ہمیں، جبکہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی بھائی، ہماری کیا کی کامات تھی، مصروفیت، اس لیے ہمیں نہیں آئی کو ویسا بولتے تھے زبان سے، لیکن حقیقت میں کیا تھا، ان کو جان کا خطرہ تھا، تو ان کی زبان پر کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا، یہ ہے منافق، تو ایسا نہیں ہونا ہمارا مزاج۔ تو اب دیکھو اب قصہ کہا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مارداری بول کر خبر پھیلی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دیتے سب سے، عثمان کو جو لوگ قتل کرے میں ان کو قتل کرے لڑیں گے بول کر، تو اس کے بعد کیا ہوتا، جو صحابہ وہ بیعت میں شریک رہتے ہیں، جیسا بدر کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا اللہ آیت نازل کر دیا، تو اللہ راضی ہے ان سے، اللہ راضی ہونے کے لیے آیت نازل کر دیا، پیغام سنایا، ویسا جو صحابہ بیعت رضوان میں تھے تو ان صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے راضی کا اللہ تعالیٰ پروانہ سنا دیا۔ اس کے بعد پھر واپس آنے کے بعد وہاں سے واپس آنے کے بعد خیبر فتح ہوا، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو وہاں بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہوا، وہ قصہ بھی باقی ہے حدیبیہ کا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ حدیبیہ سے مکہ گئے تھے، ادھر سے مشرکین کے 50 آدمی بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں کھڑا کر لی، پھر کیا کری، ان کو رخلے سنہا کو 50 آدمیوں کو بھیجی، نبی کو قتل کر بول کو۔ دیکھو کتنے غلطیاں کری انہوں، پہلی غلطی کیا کرے، انہوں عمرہ کرنے دیے نہیں، دوسری غلطی عثمان رضی اللہ عنہ کو بات کرنے گئے، ان کو بھیجے نہیں ان کو، تیسری غلطی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے 50 آدمیوں کو بھیجی، کتنے غلطیاں کر رہی انہوں چونکہ خامخواہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار کر لیا، تو مسلمانوں کو پکڑ لیے، معلوم کرنے کو پکڑ لیے۔ اس کے بعد اور ایک اللہ کا بھی ایک مسلمانوں پر ایک رحم ہوا، کیا ہوا بولو، اللہ کی طرف سے رحم کیا ہوا، ادھن مشرکین مکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مارے نہیں، اللہ روکا ان کو، ادھن مسلمانہ ان کے 50 آدمی آئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے واسطے، مسلمانہ کافروں کے 50 آدمیوں کو مارنے سے اللہ بچا دیا، اور ادھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کافروں کے ہاتھ سے بچا دیا، ورنہ پھر بڑی جنگ ہوتی تھی، اللہ بچا لیا وہاں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اب دیکھو اس کے بعد کیا ہوا معلوم، اس کے بعد کیا ہوتا، اب کافر لوگ آپ کو سخت شرطیں لگا ڈالتے،
سب تو شرطیں لگا ڈالتے، اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنا، میں نیکسٹ برس آ کے عمرہ کر لو، وہ بھی کرنے کے لیے شرطیں لگائے. وہ شرطوں میں سے ایک شرط بھی مسلمانوں کو پسند نہیں رہتی. پہلی شرط کیا لگاتے انہوں، کیا شرط لگاتے بولے تو پہلے تمہیں خط میں لکھتے نہیں، خط میں معاہدہ ہوتا دونوں کے بیچ میں، مشرکوں میں اور مسلمانوں میں. ان مسلمان کیا کرتے اللہ کے نام سے خط لکھتے بسم اللہ الرحمن، تو انہیں کیا بولتے ہیں بسم اللہ لکھو نہ کو بسمک اللہم لکھو بول کر بولتے. دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنے کا خط ان کا سائن ہونا تو بڑے آدمی بول کر، تو ان کا محمد رسول اللہ ان کا سائن نہیں ہونا، محمد بن عبداللہ ہونا، ایسا بول کر اور بہت ساری سخت انہوں باتیں بولتے. ایسا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو کسی باتیں پسند نہیں رہتے شرطہ، پھر بھی انہوں اللہ مسلمانوں کے دل کے اندر تحمل صبر ڈال دیتا ہے، انہوں خاموش رہتے. بعد میں پھر مکہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا. اس کے بعد نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہے. وہ صلح حدیبیہ کا خواب دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمرے کرنے چلے جاتے، 7 ہجری میں عمرہ کر لیتے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا، وہ بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر غلبہ برہانی اور غلبہ عملی، تو اسلام کا غلبہ ہوا وہ یہاں بیان کیا گیا ہے. غلبے کی 2 قسمیں، ایک ہے غلبہ برہانی، دلائل کے ذریعے سے غلبہ ہونا. اب دنیا کے اندر کون سا دین ایسا ہے جو اپنے دلائل سے دین اپنا سچا بول کر ثابت کر سکے؟ دنیا کے اندر کوئی دین ایسا نہیں ہے. دوسرا، اب یہ دلائل سے ثابت ہونا یہ تو اسلام ہی ہے، دلائل سے ثابت ہوتا ہے دین، یہ تمام دینوں پر. دوسرا، عمل کے ذریعے سے دین غلبہ پانا، یہ بھی صحابہ کے زمانے میں ہو گیا تھا. پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب میں، تب پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوتا. انتظار کرنا. محمد رسول اللہ، اچھا وہ آیت کے اندر جو بات آئی تھی وہ اللہ یہاں بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ بیان کیا. صحابہ آپس میں رحم دل ہیں لیکن دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، وہ بیان صحابہ کی صفات بیان کیا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد سورہ حجرات معنی کیا ہے؟ کمرے، گھراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی کے کمروں کے پیچھے سے صحابہ کچھ لوگ کھیڑے کے لوگ آ کر پکارتے تھے، تو منع کیا گیا، ایسا پکارو نہ کو نبی کو ان کے گھروں کے پیچھے سے، وہ بیان کیا گیا. تو ایک قصہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی مجلس کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہو اور ان معاملات میں آپ نے مشورہ بھی طلب نہ کیا ہو، تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اور پھر اس میں بحث مباحثہ کرنا خلاف ادب ہے. تو قصہ کیا ہوا، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ تمیم. یہ قبیلہ آیا تھا اور قبیلہ تمیم کے وفد کی امیر بنانے کے بارے میں ایک قبیلہ آیا اور جانے لگا، تو ان کے جاتے اس وقت میں ان کے لیے کسی امیر بنا کو بھیجنا بول کر یہ بات تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے رائے پوچھی نہیں، کسی امیر بنانا بول کر ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے. اس میں سے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ ان کو میں تو اچھا ہوتا، ان کو میں تو اچھا تھا بول کر انہوں رائے دینے لگے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھے ان کو. تو جب تک رائے نہیں پوچھتے تب تک رائے دینا نہیں، یہ آداب میں سے ہے. یہ بڑے لوگ ہیں بولے، تو پھر اب نبی ہے تو پھر نبی جب تک نہیں پوچھے نہیں بولنا چاہیے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیا، مجلس کے آداب. پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زور سے بات نہیں کرنا، یہ بیان کیا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندے تھے تو تب بھی زور سے بات نہیں کرنا. اب اگر مدینہ کو چلے گئے تو نبی کے روزے کے پاس بھی جا کر وہاں زور سے بات نہیں کرنا، اور ورنہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آداب معاشرت، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مذاق نہیں کرنا، اس سے فتنہ پھیل جاتا، لڑیاں جھگڑے تکلیف ہوتی ایک دوسرے کو، نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا. آڑے ناموں سے نہیں بلانا، کسی پر برا الزام نہیں لگانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو تانا دینا نہیں، بری القاب سے برے ناموں سے آڑے ناموں سے پکارنا نہیں، بدگمانی نہیں کرنا کسی کے بارے میں، کسی کا عیب تلاش نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، یہ سب اللہ بیان کیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اللہ کے پاس کس کا مرتبہ ہے، عزت والے کون ہیں، وہ بیان کیا گیا. اللہ کے پاس عزت کس کی ہے بولو؟ تقوی والوں کی عزت ہے. جس کے پاس تقوی ہے ان کی اللہ کے پاس عزت ہے. سورہ قاف، اس سورہ کی پہلی آیت کے اندر خوف ہے، اس لیے سورہ کا نام خوف پڑ گیا. بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اللہ بیان کیا. مشرک لوگ آ کر اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں مر کو مٹی بن جاتی ہے تو پھر اللہ ہمارے کیسے اٹھاتا، اعتراض کرے مشرک لوگ آ کر. تو ہمارے جسم کے تمام حصوں کو مٹی کھا جائے گی اور ان کو دوبارہ جمع کیسے کیا جائے گا؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ زمین جن حصوں کو گھٹا دے گی ان کا ہمارے پاس پورا علم ہے اور ہمارے پاس کتاب میں سب کچھ موجود ہے. زمین تمہارے کون سے حصے کو کھا لی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسے بولیں گے تو پھر واپس کر دے گی. منکرین انبیاء کا کچھ تذکرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، جیسا نبیوں کو نوح علیہ السلام کو ان کی قوم جھٹلائی،
اور حضرت صالح قوم سمود صالح علیہ السلام کو جھٹلائی، اور قوم عاد ان کے نبی اس وقت کے نبی کو جھٹلائی، تو ایسا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور قوم لوط ان کو جھٹلائی، لوط علیہ السلام کو جھٹلائی۔ تو ایسا پہلے کے لوگ جھٹلاتے تھے ان کے نبیوں کو، تمہارے کو بھی اگر لوگ تمہاری بات نہیں مانتے نہیں سنتے تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا کرامن کاتبین کا۔ تو بندہ جو کام بھی کر رہا تو اس کے کندھوں پر فرشتے رہتے ہیں، اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں، اس لیے کیسے بولی ویسے بات کیسے بولی ویسے کام نہیں کرنا، ہمیں احتیاط کرتے رہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے اللہ فرماتے ہیں، جہنم سے اللہ پوچھتے تو کیا بھر گئی، کیا اللہ پوچھتے جہنم سے تیرا پیٹ بھر گیا کیا اللہ پوچھتے، تو وہ بولے گی اور کون تو ہے، تو اللہ دال اللہ بول کر بولتی جہنم۔ تو اللہ جہنم کئی کو پوچھتی ہے، یہ سوال اللہ جہنم سے کئی کو کرتے ہیں تحدیداً زجر کے لیے اللہ کرتے۔ تو جو لوگ پہلے سے جہنم میں ہوں گے تو ان سے اللہ اگر ایسا جہنم سے اللہ ایسا پوچھے بولے تو جہنم تیری تو بھر گئی نہیں بھر گئی، ابھی تو اللہ کا کس تو بولے تو اب جو لوگ نیک لوگ رہتے ہیں انہیں بھی ڈر جاتے اللہ ہمارا کہاں ڈالتا ہے جہنم میں بول کر وہ ہے، تو اس لیے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا پڑھتے رہنا روزانہ۔ متقین کا انعام، نیک لوگوں متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ ان کے لیے انعام رکھا ہے، وہ اللہ یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد فریضہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ذمہ داری کیا ہے اللہ وہ بیان کرا، صرف لوگوں تک نصیحت کو پہنچا دینا ہے، تمہارا کام صرف لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے، لوگوں کو منوانا نہیں ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ ادا فرما دیں، جس کے دل میں آخرت کے دن اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے وہ بندہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس ختم ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے بس بتا دینا ہے، سنتے کون مانتے کون سمجھتے کون وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔